नाज़रीन आदाब। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में कोसी रेल महासेतु 86 साल बाद दोबारा तामीर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह। फ़ौज के सरबराह एम नरवणे का जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल। शुमाली कश्मीर में LOC के नज़दीक सूरत हाल का लिया जायज़ा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1330 नए मामलात की तस्दीक। मुल्क में शिफायाबी की शरह 78% से ज़ायद। और बारामूला में 6 करोड़ रुपए मालियत की नशावर अद्वियात ज़ब्त, 4 अफराद गिरफ्तार। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में तारीखी कोसी रेल महासेतु को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क के नाम वक्फ किया है। उन्होंने मुसाफिरों की सहूलत से मुतल्लिक 12 रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। 1.9 किलोमीटर तवील कोसी मेगा पुल 516 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया। इस पुल की तामीर से नरमली और सरायगढ़ के दरमियान रेल फासला 298 किलोमीटर से कम होकर 22 किलोमीटर रह जाएगा। ये प्रोजेक्ट कोविड आलमी वबा के दौरान मुकम्मल किया गया है, जिसमें माइग्रेंट कारकुनों ने भी शिरकत की। इस प्रोजेक्ट को मुल्क के नाम वक्फ करने से 86 साल पुराना ख्वाब पूरा हुआ है और खत्ते के अवाम का तवील इंतज़ार ख़त्म हो गया है। 1934 में शदीद सैलाब और भारत नेपाल जलजले के दौरान ये रेल राबता ख़त्म हो गया था। फ़ौज के सरबराह जनरल MM नरवणे ने जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया है। उन्होंने शुमाली कश्मीर में कंट्रोल लाइन के नज़दीक सूरत हाल का बरसरी मौका जायज़ा लिया। बुलंद मकामात पर तैनात सिपाहियों के साथ गुफ्तगू के दौरान फ़ौज के सरबराह ने उनके बुलंद हौसले को सराहा और पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के वाक़यात के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करने पर उनकी सताइश की। फ़ौज के सरबराह ने दीगर इलाकों में तैनात कमांडरों और फ़ौजियों से भी मुलाकात की और इस बात को उजागर किया कि ये कश्मीर में तरक्की, अमन और खुशहाली के एक नए दौर की शुरुआत है। पाकिस्तानी फ़ौज ने आज गुरेज के बख्तूर सेक्टर में भारतीय इलाकों पर बिला जवाज़ फायरिंग की। ताहम भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई का मुनासिब जवाब दिया। फ़ौज ने शुपियां ज़िले के अमशीपुरा में 3 अफराद की गुमशुदगी का मामला रिकॉर्ड 4 हफ्तों में हल किया है और इस सिलसिले में तहकीकात के बाद ये बात सामने आई है कि ऑपरेशन के दौरान अफसपा 1990 के तहत हासिल इख्तियारात का बिला जवाज़ इस्तेमाल किया गया था। इस सिलसिले में अब फ़ौजी एक्ट के तहत मुलविस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज जम्मू में एक अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल सुने। जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला से आए वफूद और अफराद ने अपने मसाइल के हल में मुशीर मौसूफ की मुदाखलत तलब की। बसीर खान ने इस मौके पर कहा कि इंतजामिया लोगों को बेहतर खिदमात फराहम करने की वादाबंद है। उन्होंने जायज़ अवामी मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। बल्दियाती इदारों के सदूर की कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक वफ़द ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान के साथ मुलाकात की। वफ़द ने बल्दियाती इदारों को मज़ीद बाइख्तियार बनाने का मुतालबा करते हुए दीगर कई मसाइल मुशीर के नोटिस में लाए। वफ़द से बात करते हुए मुशीर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों पर काम जारी है। उन्होंने वफ़द के मेम्बरान को उनके मसाइल हल करने का यकीन दिलाते हुए तरक्याती अमल में उनके रोल की सराहना की। इस दौरान फारूक खान ने JEE में कामयाबी हासिल करने वाले 3 तलबा समीरा रशीद, दानिश हमीद और आकिब जावेद के साथ मुलाकात के दौरान उन्हें मुबारकबाद पेश की। मुल्क में 87,472 कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं, जो एक ही दिन में रूबा सेहत होने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 78.86% हो गई है। फिलहाल मुल्क में शरह अमवात 1.62% है, जो आलमी सतह पर शरह में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1174 अमवात के साथ मरने वालों की तादाद 84,372 हो गई है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 1330 नए मामलात की तस्दीक हुई, जिनमें से 672 का ताल्लुक जम्मू जबकि 658 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना मामलात की कुल तादाद 61,000 से तजावुज़ कर गई है। इस दौरान आज कोरोना के 15 मरीज फौत हुए। यूटी में वायरस से मरने वालों की तादाद 966 हो गई है। जम्मू कश्मीर में 39,000 से ज़ायद मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 20,770 मरीज अभी भी ज़ेर इलाज हैं। मागाम और इसके दीगर मुल्का मकामात पर कोरोना वायरस की मास सैम्पलिंग जारी है। गुज़श्ता रोज़ यागीपुरा मागाम से कोरोना वायरस के मामलात सामने आने के बाद इंतज़ामिया ने यागीपुरा को रेड जोन करार दिया। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम ने कोविड टेस्ट कराने का दायरा बढ़ाया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में आम लोगों के साथ साथ आशा वर्करों और दीगर मुलाजमीन के भी नमूने लिए गए। इधर मागाम में ही कायम बस अड्डे में ड्राइवरों और राहगीरों के भी नमूने लिए गए।
جموں میں کووڈ-19 کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر مرکزی وزارت صحت نے اس مہلک وائرس کی روک تھام کے لیے ایک اعلیٰ سطحی ٹیم کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل 2 رکنی مرکزی ٹیم نے سری نگر ضلع کا دورہ کر کے کووڈ پر قابو پانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا تھا۔ اب یہ ٹیم جموں میں ضلع کلکٹروں اور صحت افسروں کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ وزارت کے مطابق مرکزی ٹیم کا بخشی نگر اور گاندھی نگر کا دورہ کرنے کا بھی پروگرام ہے۔ اسکولی تعلیم محکمے کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامون نے آج ماڈل گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول نواکدل سری نگر میں جامع اسکول سیفٹی پروگرام کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں سے جموں کشمیر کے اسکولوں میں طلبہ اور اساتذہ کا تحفظ یقینی بن جائے گا اور انہیں کووڈ-19 سے بھی محفوظ رکھا جا سکے گا۔ اس دوران اسکولی تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری نے ایک میٹنگ کی صدارت کے دوران قومی تعلیمی پالیسی NEP 2020 کے لیے ٹاسک فورس کی تشکیل کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں تعلیمی پالیسی کی عمل آوری اور تقاضوں کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ منشیات کے کاروبار کے خلاف کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے بارہمولہ میں 4 افراد کو گرفتار کیا ہے اور 6 کروڑ روپے مالیت کی نشاور ادویات ضبط کی ہیں۔ پولیس نے اس کارروائی کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں بارہمولہ پولیس اسٹیشن میں کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ محرم الحرام کے اختتام کی مناسبت سے آج نماز جمعہ پر وادی بھر کی مساجد، زیارت گاہوں اور خانقاہوں پر علماء کرام نے محرم الحرام، روز عاشور اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مقام کے علاوہ شہدائے کربلا کی مقدس شہادت پر واعظ فرمایا۔ خانقاہ جامع پامپور میں میر وائز مولانا ریاض حمدانی نے واعظ کے دوران کہا کہ عدل و انصاف، مساوات اور انسانیت کے عظیم اصولوں کی خاطر جو عظیم شہادت امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا میں پیش کی، رہتی دنیا تک انسانیت اس کو یاد رکھے گی۔ نیشنل کانفرنس نے کہا کہ جموں کشمیر میں انتظامیہ کی طرف سے تعمیر و ترقی اور عوامی راحت رسانی کے دعوے محض ذرائع ابلاغ تک ہی محدود ہیں، جبکہ زمینی سطح پر اس طرح کے تمام دعوے سراب ثابت ہو رہے ہیں۔ پارٹی کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ بیک ٹو ولیج پروگرام کی اگرچہ زبردست تشہیر کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک پہلے مرحلے کے تحت جاری پروگراموں کے لیے رقومات بھی دستیاب نہیں کیے گئے۔ اس دوران پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ NC ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے جموں کشمیر میں جمہوری قدروں کی بنیاد ڈالی ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے ڈپٹی میئر پرویز قادری اور کمشنر غضنفر علی نے آج آبی گزر میں تعمیر کیے جا رہے کمیونٹی ہال پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی تاکہ مقامی لوگ اس سہولت سے استفادہ کر سکیں۔ کارپوریشن کے اہلکاروں کو علاقے میں صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی گئی۔ ترقیاتی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں رکے پڑے پروجیکٹوں اور بیک ٹو ولیج پروگراموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ محکمہ تعمیرات عامہ کے تحت 12 پروجیکٹوں کو منظور کیا جا چکا ہے، جس میں سے 4 پروجیکٹ مکمل کیے جا چکے ہیں، جبکہ دیگر پروجیکٹ تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز ان ایجوکیشن سری نگر میں ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کے موضوع پر منعقدہ 2 روزہ ورکشاپ آج اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر ادارے کی پرنسپل ڈاکٹر روحی جان نے موضوع کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ECCE سے متعلق بنیادی سطح پر نصاب ترتیب دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ورکشاپ کے دوران شرکاء کو ECCE کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بتایا گیا۔ شوپیاں میں چندی گڑھ سے آئے ٹیکس ماہرین نے آج اسٹیٹ ٹیکسز ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے ADC کی صدارت میں اسٹیمپنگ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ADC نے اسٹیمپنگ کے استعمال کے لیے قواعد و ضوابط کو اجاگر کیا۔ دریاسنا پروگرام کے دوران ٹرینرز نے اسٹامپ فروشوں کو اسٹیمپنگ کے مقاصد اور اہداف کے بارے میں جانکاری دی۔ اس دوران اسٹامپ فروشوں میں فارم بھی تقسیم کیے گئے تاکہ انہیں اسٹیمپنگ کے طریقہ کار کے بارے میں جانکاری حاصل ہو سکے۔ زیون سری نگر میں آج کانکنی سے متاثرہ علاقوں میں مشروم کی کاشت کے لیے ہنر کے فروغ کے تحت ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے انعقاد کا مقصد مقامی آبادی کو کانکنی سے متاثرہ علاقوں میں پائیدار روزگار کے وسائل کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا تھا۔ مشروم ڈیولپمنٹ آفس سری نگر نے پردھان منتری کھنج شیتر کلیان یوجنا کے تحت پروگرام کا انعقاد کیا، جس دوران تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں اور خواہش مند افراد کو تربیت فراہم کی گئی۔ چیف ایگریکلچر آفیسر سری نگر نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ بڑگام میں آج کرشی وگیان کیندر کی جانب سے پوشن ماہ کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں روزمرہ کی زندگی میں مقوی غذا کے استعمال کی اہمیت بیان کی گئی۔ اس موقع پر آنگن واڑی ورکروں اور دیگر کئی خواتین میں سیڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے۔
کپواڑہ ضلع میں تعلیمی نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ تعلیم نے کووڈ-19 سے ضلع میں شعبہ تعلیم کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی ہیں۔ ضلع میں روزانہ 50,000 سے زائد طلبہ کو آن لائن موڈ کے ذریعے کلاسز فراہم کی جا رہی ہیں۔ طالب علموں نے محکمے کی ان کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری پڑھائی انکمپلیٹ رہ گئی تھی، اور سرکار نے جو کمیونٹی کلاس جاری کیے ہیں ان سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے، اور ہم نے U3 کمپلیٹ کیا ہے، اور ہم ایگزام کے لیے تیار ہیں، اور سرکار کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ گجرات کوآپریٹیو ملک مارکیٹنگ فیڈریشن لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں فوڈ اینڈ ڈیری سیکٹر کے تحت تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے کافی وسائل موجود ہیں۔ FICCI J&K اسٹیٹ کونسل کی طرف سے منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کو کافی حد تک دودھ اور دودھ سے بننے والی اشیاء کے لیے دوسری ریاستوں پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ UT میں فوڈ اینڈ ڈیری سیکٹر کے فروغ کی طرف ٹھوس توجہ دی جائے۔ اننت ناگ میں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ورکروں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین واجب الادا مشاہرے کی واگزاری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مانگ کی کہ انہیں منیمم ویجز ایکٹ کی روح سے اجرت دی جانی چاہیے۔ مظاہرین نے ان کے مسائل کے حل میں LG کی مداخلت طلب کی ہے۔ نصراللہ پورہ بڑگام کے باشندوں نے محکمہ R&B پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑگام سے بیروا روڈ پر نصراللہ پورہ کے مقام پر 2 کلومیٹر مسافت والی سڑک کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر نظر انداز کیا گیا ہے، جس سے سڑک کے پاس حصے پر ڈرائیور چلنے سے کتراتے ہیں۔ عوام نے لیفٹیننٹ گورنر سے استدعا کی ہے کہ وہ اس عوامی مسئلے کی طرف فوری توجہ دے کر سڑک پر جلد از جلد میگڈم بچھانے سے متعلق احکامات صادر کریں۔ ضلع کے سوئیبوگ علاقے میں بھی سڑک کی حالت اسی طرح نظارہ پیش کرتی ہے، اور اب ٹرانسپورٹر اس سڑک کو استعمال نہ کرنے پر ہی توجہ دے رہے۔ کلگام کے سانسر علاقے کے باشندوں نے علاقے میں بجلی کی ناقص صورتحال پر احتجاج کیا ہے۔ اس دوران کانگریس کے سینئر لیڈر ڈاکٹر محمد ایوب متو نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سانسر علاقے میں لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی جانب توجہ دی جانی چاہیے۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک مطلع صاف رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.1 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مظفر آباد میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.1 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 18.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، اور گلگت میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.5 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔